السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار سورۃ الحج کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان
سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ناظرین کرام، سورۃ الحج کے رکو نمبر 4 کی تلاوت آپ سن رہے تھے. اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا، ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. آگے حمزہ پر جزم ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، با کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور اس پر جزم آیا ہے. اور را پر کھڑی زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. مکان البیت اللہ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف لام آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا ادغام ہو گیا ہے، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ لام میں تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی. اللہ اس طرح سے پڑھیں گے. تشرک، را پر کسرہ ہے، زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. شیئن، حمزہ پر تنوین ہے، اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. طہر، طا کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے. اس کے بعد را ساکن کو جو ہے یہاں باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر کسرہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. بیتیہ للطائفین، طا پر مد ہے، مد متصل، تو اس کو سب سے زیادہ کھینچیں گے. یعنی ایک تو حرف مد ہے جو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کے بعد مد منفصل ہے جو اس سے زیادہ کھینچتے ہیں، اس کے بعد پھر حرف مد ہے جو اس کے بعد پھر مد متصل ہے، یعنی پہلے حرف مد، اس کے بعد مد منفصل، اس کے بعد مد متصل. متصل جو ہے یہ سب سے زیادہ کھینچنا ہوتا ہے اس کو. اور اس کے علاوہ طا حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. اس کے بعد والقائمین، مد ہے تو اس کو متصل مد ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے اور قاف کو گول پڑھیں گے. والرکع السجود، را کو یہاں پہ ہم گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں گول پڑھتے ہیں. اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد ہے اس کو ایک الف کے برابر تو کھینچتے ہیں لیکن مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج رکو نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے، اس کے پھر بعد چند قواعد بھی پڑھ چکے ہیں. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.